السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا علی العظیم، صدق رسولہ النبی الامیر المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اس نبی دو جہاں کی عبارت میں درود پاک پڑھیں جو جن کے آنے کی بشارت آدم علیہ السلام نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، نوح علیہ السلام نے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اسماعیل علیہ السلام نے دیا، اسحاق علیہ السلام نے دیا، یعقوب علیہ السلام نے دیا، یوسف علیہ السلام نے دیا، دانیال علیہ السلام نے دیا، سمعون علیہ السلام نے دیا، عزر علیہ السلام نے دیا، زکریا علیہ السلام نے دیا، یحییٰ علیہ السلام نے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ مگر دوستوں عزیزو، ان کی بشارت دینے والے کوئی اور نہیں، کوئی اللہ کے مقبول بندے، یعنی کہ برگزیدہ بندے جن کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، پیغمبر دین۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا اپنے محبوب کی بشارت کے لیے کہ جاؤ میرے محبوب کے جانے کی تیاری کرو، استقبال کی تیاری کرو۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہر ایک انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش 313 رسول دنیا میں آتے گئے، اور نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دیتے گئے کہ آنے والا شخص ہم اسی کے منتظر ہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں، بشارتیں دینے کے لیے کہ آنے والا محبوب خدا کا ہے۔ ہم اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، بشارت دینے کے لیے، جس کی نبوت کا اعلان اور جس کی بشارت کو دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے تم تک آئے ہیں ہم۔ اے لوگوں، اپنے علاقوں کو، اپنے مجموعہ کو، اپنے علاقوں کو، اپنے مجموعہ کو، تمام علاقوں کو، صفوں کو درست کر لو۔ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا محبوب، دانائے غیوب، تاجدار انبیاء، جو نبیوں کا سردار ہوگا، صرف آدم نہیں بلکہ ہر ایک انبیاء کا سردار ہوگا۔ وہی نبی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، جس کو طٰہٰ و یاسین بنایا کہا، جس کو یا ایھا النبی کہا، جس کو محبوب کہہ کر کے پکارا، اسی کی آمد کی بشارت ہم نے دی، نبی نے، نبیوں نے کہا۔ میرے دوستوں عزیزو، جس کے مستقبل کے لیے بات کہنے والی ہے، جس سے کہ اسٹیج میں علماء بیٹھے رہتے، کسی بڑے علماء کی استقبال کے لیے بیٹھے رہتے، منتظر رہتے، اور کہتے رہتے، اے لوگوں، اپنے اس مجموعہ میں صفیں درست کر لو، آنے والا آ رہا ہے، اب درست کر لو۔ یہاں پر اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، اس طرح کر کے ہر ایک انبیاء آئے اور کہتے گئے، اے لوگوں، اپنے صفوں کو درست کر لو، آنے والا کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال ہے۔ میرے دوستوں عزیزو، جب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، اور اس کے دین پر قائم ہو جانا۔ اگر اس کے دین پر قائم رہو گے کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے،
میرے دوستوں عزیزو، جس نبی کی بصارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، انہوں نے کئی بڑی بڑی معجزات دکھائے، بڑی بڑی معجزات دکھائے، اور مردوں کو زندہ کیا، اور ماں کے پیٹ سے جن کے آنکھ کے اندھے تھے ان کو اللہ کی اذن سے آنکھ عطا فرمائے، آنکھ میں روشنی عطا فرمائے ان کی آنکھوں میں، اور کوڑ کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے اللہ کی اذن سے۔ مگر ان معجزات کو دیکھ کر ان کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب سنا، اور سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا اپنے بھائی کے پاس۔ جب وہ قاصد لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائی عیسیٰ، تم جو معجزات دکھا رہے ہو، تم جو معجزات دکھا رہے ہو، کوڑ کی بیماری کو شفا دیتے ہو، مادر ذاتی جو نابینا ہے، جس کے آنکھ میں روشنی نہیں، انہیں روشنی عطا کرتے ہو اللہ کی اذن سے، اور مردے کو زندہ کرتے ہو، بتاؤ تم وہی نبی تو نہیں جس کی بصارت آدم نے دی تھی، جس کی بصارت سیس نے دی تھی، جس کی بصارت نوح نے دی تھی، جس کی بصارت ابراہیم نے دی تھی، جس کی بصارت یعقوب نے دی تھی، جس کی بصارت یوسف نے دی تھی، جس کی بصارت حضرت اسحاق نے دی تھی، جس کی بصارت اسماعیل نے دی تھی، جس کی بصارت ہارون نے دی تھی، جس کی بصارت دانیال نے دی تھی، جس کی بصارت سمعون نے دی تھی، جس کی بصارت موسیٰ نے دی تھی۔ اے میرے بھائی، تم وہی نبی تو نہیں؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی یحییٰ سنو، معاملہ ایسا ہے، میں اسی لیے میں وہ نبی نہیں ہوں، میں اسی لیے معجزات دکھا رہا ہوں، میں اسی لیے بڑی بڑی کمالات دکھا رہا ہوں، میں اسی لیے وہ کمالات دکھا رہا ہوں، وہ معجزات دکھا رہا ہوں کہ دیکھنے والا یہ جان لے کہ جس کی بصارت میں دے رہا ہوں، اگر دینے والا، بشارتیں دینے والا اگر اس طرح کا معجزہ دکھا سکتا ہے کہ وہ آنے والا کس طرح معجزات کا حامل ہوگا، کس طرح کمالات کا حامل ہوگا، کس طرح درجات کا حامل ہوگا، دیکھنے والے سمجھ جائے، دیکھنے والے اس لیے سمجھ جائے۔ مگر کہنے والی بات ہے، علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ اے لوگوں، اپنے صفوں کو درست کر لو، آنے والا آ رہا ہے جو اللہ کا محبوب، دانا غیوب، آمینہ کا لال، تاجدر انبیاء، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے صفوں کو درست کر لو، وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں۔ اگر اس کی غلامی میں مجھے اگر جگہ مل جائے، میں فخر کروں گا اس پر، میں قسمت پر نازا ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے دوستوں عزیزوں، وہی نبی آج دنیا میں آنے والے ہیں جن کی تشریف آوری تاریخ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ بخاری شریف و مسلم، مشکات شریف، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مشکات شریف میں لکھا کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے 12 ربیع الاول 571 ہجری، 571 عیسوی، 12 ربیع الاول 22 اپریل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار کے دن یعنی کہ پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں عزیزوں، آپ علیہ السلام صبح صادق پیدا ہونے کا معاملہ کیوں ہے؟ سمجھنے والی بات ہے میرے دوستوں عزیزوں۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، تولد ہونے والے تھے، علماء کہتے ہیں دین نے شاید کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، رات نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اے اللہ تعالی، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں چاند و سورج ستارے
تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں آج خوشیاں منائیں گے اور ہم کو بھی شامل کر لے۔ مولا اے تعالیٰ ہمیں بھی شرف بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سنا اس کی بات کو اللہ نے منظور کر لیا، کہا کہ اے دن اے رات جان لے کہ میرے محبوب پیدا ہونے والا ہے۔ تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ عنایت بخش دے جس طرح چاند و ستاروں کو بخشا ہے۔ یقیناً نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جب آپ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام مکہ شہر میں، تو آپ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے وہ دن صبح صادق کا معاملہ تھا، نہ کہ دن تھا نہ کہ رات، دونوں کے درمیان میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بتا دیا، اے کائنات، اے میری مخلوق کو جان لے، میرا محبوب پیدا ہوا ہے۔ میں نے نہ ہی دن میں پیدا کیا نہ ہی رات میں پیدا کیا، سورج کو بھی حکم دیا، جنت کے دروگاہ کو بھی حکم دیا، اور جہنم کے بھی دروگاہ کو حکم دیا، اور نبیوں کو بھی حکم دیا، میرے اور فرشتوں کو بھی حکم دیا، حوران جنت کو بھی حکم دیا، تمام مخلوقات کو حکم دیا، اور جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جھنڈا لے جا کر کے مشرق اور مغرب پہ لہرا دو، اور کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی کعبے کے چھت پر جا کر لہرا دو، میرا محبوب آنے والا ہے، اس کی بشارت دے دو۔ میرا محبوب آنے والا ہے، اس کی بشارت دے دو۔ میرے دوستوں عزیزو، اللہ نے اس لیے دنیا کے تمام مخلوقات کو اپنے مخلوق کو جانے کا حکم دیا، خوشی منانے کا حکم دیا، کیونکہ اس لیے کہ میرا محبوب پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جس طرح کہ میں پوری کائنات کا رب العالمین ہوں، اسی طرح میرا محبوب پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آدم کے لیے بھی رحمت ہے، شیش کے لیے بھی رحمت ہے، نوح کے لیے بھی رحمت ہے، ابراہیم کے لیے بھی رحمت ہے، اسحاق کے لیے بھی رحمت ہے، اسماعیل کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت اسماعیل کے لیے بھی رحمت ہے، سبعون کے لیے بھی رحمت ہے، زکریا کے لیے بھی رحمت ہے، یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، موسیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، نبیوں کے لیے رحمت، انسان کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، حوران جنت کے لیے رحمت، نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہر ایک نبی آتے گئے، ایک قوم کے لیے آئے، کچھ وقت کے لیے آئے، کچھ ٹائم کے لیے آئے، مگر میرے آقا علیہ السلام کچھ ٹائم کے لیے نہیں، صبح و قیامت تک کے لیے ہر ایک مخلوقات کے لیے نبی ہے۔ اس لیے کہ کوئی سوال یہ نہ پیدا کر دے، اے اللہ تعالیٰ، اے مالک پروردگار عالم، اے رب العالمین، تیرے محبوب کیا انسان کے لیے رحمت ہے؟ تیرے محبوب کیا صرف فرشتوں کے لیے رحمت ہے؟ کیا نبیوں کے لیے رحمت ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ میرے بندے، میرے مخلوق جان لو، کہیں یہ سوال نہ پیدا کر دو کہ میرے آقا صرف ہمارے لیے رحمت نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ نے اس لیے کہا کہ محبوب، اے لوگ، اے میری مخلوق جان لے، میرا محبوب پوری کائنات کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ بعد میں تو یہ سوال نہ پیدا کر دے کہ تیرے نبی تو صرف ان کے لیے آئے تھے، تیرے نبی تو پھولا قوم کے لیے آئے تھے، تیرے نبی تو او قوم کے لیے آئے تھے، تیرے نبی تو او قوم کے لیے آئے تھے، تیرے نبی تو وہ قوم کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے نہیں۔ اسی لیے میرے اے لوگوں جان لو، اے مخلوق جان لے،
میرا محبوب پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. اگر تو ایمان لاتا ہے تیرے لیے میرا محبوب رحمت ہے. پوری کائنات آج اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کسی مخلوق کو نہ پیدا کرتا. وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے تو میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اگر تم جان لو میرے دوستوں عزیزو اللہ کی رحمت کو، کبھی بھی تم گناہ نہیں کرتے. اگر جان لو نبی علیہ السلام کی محبت کو، کبھی تم گناہ نہیں کرتے. آج ہم گناہوں میں مبتلا سارے عام نبی علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں. جس سنت کو بچانے کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے، جس اسلام کو بچانے کے لیے اور نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ روح ہو کر کے سر کو قلم کر، سجدہ روح ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر کٹ گیا لیکن سر نہ اٹھائے اور اپنے نانا کی امت کو سبق دے دیے کہ اے میرے نانا کی امت یاد رکھو، سر تن سے جدا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اللہ کے دین کو مت چھوڑنا، نانا جان کے دین کو مت چھوڑنا. مگر دوستوں عزیز ہم ایسے حرام خوری کرتے ہیں، اس طرح گناہ کرتے ہیں، ہمیں گناہ کا کوئی احساس و محسوس نہیں. ہم کیا گناہ کرتے ہیں، مگر گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں آج ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں گے جب اللہ کی پکڑ ہوگی. اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرعون کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، شداد کو پکڑا، تو وہ اس کو ان لوگوں کو کوئی چھڑوانے والا نہ موجود تھا، کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے. میرے دوستوں آج ہم گناہ کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں بتاؤ مت. شادیوں میں ڈی جے بجا کر کے ڈانس کرنا، ختنہ گھروں میں جو انبیاء کی سنت اس پر گانا اور سانگ لگا کر کے ناچنا، خوشیاں منانا. میرے دوستو آج ہم گمراہ ہو گئے ہیں، نبی کے دین کو بھول گئے. آج گناہوں میں مبتلا حساس و محسوس رہی. کیا گناہ کرتے ہیں بتاؤ میرے دوستوں عزیز. جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سوال کرے گا، پوچھے گا اے میرے بندے کیا تجھ تک میرے محبوب کی دین نہیں پہنچی، میرے محبوب کا پیغام نہ پہنچا تھا، بتاؤ میرے دوستوں کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، جب کوئی ساتھ نہ ہوگا، کوئی رہنما نہ ہوگا، میرے دوستوں کیا بتاؤ گے اس وقت؟ کیا کرو گے؟ یہی وہ دین ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مخلوق میری، اے میرے بندے، میرے محبوب کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے. اگر تو پکڑ لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. آج ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. نہ ماں باپ کی ادب ہے، نہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ بڑوں سے عزت سے پیش آتے ہیں، نہ چھوٹوں بڑوں کی آداب ہمارے اندر موجود ہے، نہ طریقہ اسلام ہے، نہ نبی کی سنت کا کوئی عمل ہمارے اندر ہے، نہ نبی کی شریعت کا کوئی عمل ہے ہمارے اندر. ہم شریعت سے دور، اسلام سے دور، نبی سے دور، دین سے دور. بتاؤ میرے دوستوں عزیزو ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا؟ کیا خاتمہ بالخیر ہوگا؟ نہیں میرے دوستوں، ہماری زبان پر کلمہ نصیب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہم کھلے عام سر عام نبی کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں. کیا ہم کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے اور کس طرح کا انہوں نے کام کیا، کس طرح کی قربانی دی، اپنے نواسوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اب تمہیں اس بات کا حساس و محسوس نہیں؟ شرعام گناہ کرتے ہو، ڈیجوں میں ناچتے ہو. مسلمانوں
آج تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان کہا جائے گا؟ بتاؤ میرے دوستوں عزیزو، نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے والے، اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ بتانے والے، نبی کا